پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ واقعی کافی لانگ ہو چکا ہے اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. خیر ایک تو نہایت ہی انفارچونیٹ ایونٹ ہوا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم نے خان صاحب کو دیکھا, خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ منگل سے شروع کرنے والے ہیں, لیکن خان صاحب 14 دن بعد ڈائریکٹ پنڈی میں جوائن کریں گے. پھر ہم نے کل دیکھا فواد چودھری صاحب آئے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو لانگ مارچ ہے یہ منگل سے نہیں, ہم اس کو شروع کریں گے بدھ سے. دین شاہ محمود قریشی صاحب آئے, کیونکہ آف کورس پنڈی تک جو اس کو لیڈ کرنا ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ لیڈ کرنا ہے, اور پھر انہوں نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اب یہ جمعرات سے شروع ہوگا. تو تاریخیں بدل رہی ہیں, بٹ آئی ایم شیور کہ یہ جمعرات ہی آخری ڈیٹ ہو. یو نیور نو, عمران خان صاحب جتنے تیز چل ہو سکتے جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں کہ اینی تھنگ از پاسبل, لیکن ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے یہی نا کہ اب تو انہوں نے خیر وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنا لائے عمل کو, یہ تو پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے نا ان کے لفظ. مطلب وہ اگر دیکھیں گے کہ عوام کی مقبولیت انہیں مل رہی ہے بہت زیادہ, یا دوسری صورت میں شاہ محمود قریشی صاحب اگر لانگ مارچ لے کے چل رہے ہیں تو اس میں اتنے لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہو پا رہے, یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے, تو اس میں خان صاحب واپس آ سکتے ہیں. یس یہی چیز, کیونکہ جتنی جلدی مطلب آپ دیکھیں اگر آپ کو اتنی گولیاں لگی ہوں تو آپ کو سیڈیٹیوز بھی دیے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہماری ذرا سی معنی سے انجری ہو, سرجری ہو, تو ہم نہیں ہوتے. ویری کیئرفل, کیونکہ دیکھیں جس رستے میں میں ایک اور بات سمجھ رہا تھا, اور دیٹ از ویری کنسرننگ, کہ دیکھیں آپ کو 4 گولیاں لگی ہوں, 4 فریگمنٹس یا گولیوں کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ دیر از اے چانس کہ اگر موومنٹ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہ ٹانکے وغیرہ جائیں, خدا نخواستہ ہو جائیں, پھر اس لانگ مارچ کے اندر آپ موجود ہوں تو وہاں سے نہ آگے موو کرنا آسان, کیونکہ عوام کا اتنا سمندر, نہ پیچھے جانا آسان, اور اس میں پھر لے کے کسی ہاسپٹل میں جانا اور پھر وہاں سے وہ بڑا مشکل ہوگا. تو جتنی احتیاط ہو کافی. لیکن ستی جو آپ نے بھی مقبولیت کی بات کی نا, تو دیکھیں مقبولیت تو اگر یہ مقبولیت ہی مجھے لگتا ہے کہ مقبولیت کی وجہ سے مسلسل لانگ مارچ چلا رہے ہیں, ورنہ تو حکومت گرانی ہوتی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت وہ پئی تھی. جی لیکن وہ پریشر بلڈ ظاہر ہے کرنا چاہ رہے ہیں, کہ بیکاز پریشر بلڈ ہو تو پھر وہ فیصلہ کریں, یہ نہ ہو کہ یہ یہاں سے اسمبلیوں کو بائے بائے کہہ کے پھر وہ تھوڑا سا کہ یہ حکومتی سپورٹ سے بھی جائیں نا. انہوں نے کہا معاشی بحران تو پیدا کر لیا ہم نے, لیکن سیاسی بحران پیدا نہیں کریں گے. نہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ وہ 2 سائڈ پہ حکومتیں ہیں تو ان کو ایک طرح کی سپورٹ بھی حاصل ہے نا, کے پی اور پنجاب. چلے جی, یہ جو انشاءاللہ اب تھرسڈے آئی ہوپ کہ بھی فائنل ڈیٹ ہو, یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے ڈیٹ دی گئی, تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا. اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر وہی فیصلہ کریں گے. حال نے جنم لیا ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے انٹروین کیا ہے اور حکم صادر فرمایا ہے 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے. ہماری اس وقت امیڈیٹ اٹینشن وہ ایف آئی آر ہے. فیصلہ ہوا ہے لانگ مارچ شروع ہوگا بروز جمعرات بوقت 2 بجے بمقام وزیر آباد. لطیف کھوسہ صاحب کا بیان سامنے آیا ہے, بڑے سینئر وکیل ہیں اور پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں, گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں. جی بالکل. تو وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کو اللہ نے بہت بچایا ہے اور نئی زندگی دی ہے, اور عمران خان پر قاتلانہ حملے میں اور بے نظیر بھٹو شہید پر حملے میں بہت مماثلت ہے. اوپر چلی جاتی گولی تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا سانحہ ہوتا, اوپر نہیں, یہیں اگر تھوڑی سی فیمرل آرٹری پنکچر ہو جاتی تو 15 منٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. فیمرل آرٹری کے قریب سے گزرا ہے, ٹبیا بون کو اس نے چپ فریکچر بھی کیا ہے. مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے کہ زیادہ طاقت, وگرنہ یہ تو بالکل اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. رانی شہید بے نظیر بھٹو پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شہید ہوئی تھی, اور ہمارے باقی بھی کارکن بہت سارے شہید ہوئے تھے, مجھے تو اس کے سین سے مماثلت نظر آ رہی ہے. پھر مماثلت اس طرح بھی ہے کہ بی بی کے بھی کرائم سین کو ہوز آف کر دیا گیا. جی یہ بات انہوں نے صحیح کی کہ ہم دیکھا تھا جیسے آدھے گھنٹے میں تمام تو جو کرائم سین تھا اس کو واش آؤٹ جس طریقے سے کر دیا گیا تھا, کچھ ایسا ہی سین ہم نے وزیر آباد میں بھی دیکھا. اچھا, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. ملک بھر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنڈن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, لاہور میں بھی بڑا زبردست احتجاج ہو رہا ہے. گورنر ہاؤس کے باہر کل پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے احتجاج کیا, حکومت کے خلاف نعرے لگائے.
اچھا جی، پروٹیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ کافی غم و غصے میں. خاور گھمن بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا انپٹ ہم لیں گے کہ کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے ان کو. اچھا خاور گھمن صاحب، بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے. سب سے پہلے تو یہ آغاز کی جو نئی تاریخ آ گئی ہے یہ لانگ مارچ کے حوالے سے، تو پہلے ایک تاریخ دی گئی تھی، پھر دوسری تاریخ دی گئی، اس کا کوئی خاص منطق، کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو جو بھی آپ نے سارا بیان کیا کہ وہ جو ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، کب تک ڈاکٹرز اس کے اوپر جو ہے ان کو پوری طرح اجازت دے دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گے بغیر کسی سپورٹ کے وہ چل سکیں گے. کنٹینرز کے اوپر ظاہر چڑھنا ہے، انہوں نے سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ خان صاحب کسی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کی ویل چیئر کو ان کے لوگ اٹھا کے آگے پیچھے گھومے پھریں گے. تو وہ بھی ساری کی ساری اسیسمنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبان سے لے رہے ہیں. ایک وہ وجہ لگ رہی ہے. دوسری وجہ جو ہمارے علم میں آئی ہے، ظاہر ہے ہمارے برادرانہ تعلق ہیں سعودی عربیہ سے، ولی عہد کے آنے کے چانس ہیں. 21 تاریخ ہمیں بتائی جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ماضی کے اندر جو 126 دنوں کا دھرنا تھا، اس وقت بھی ایک بڑا تانا دیا گیا تھا خان صاحب کو، جی وہ چین کے صدر نے آنا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی اور انہوں نے ریکویسٹ نہیں مانی تھی. تو ایک وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وجہ بن رہی ہے کہ 21 کو آ کے وہ چلے جائیں گے ایک آدھ دن. تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک طرف آپ نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی اور دوسری طرف وہ نہیں، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج ہے کیا 8 تاریخ نا، جمعرات کو آغاز ہونے جا رہا ہے، تو وہ تو ابھی سے شروع ہوگا نا. پھر آپ پہنچنے کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، میں تو ابھی چلنے کی تاریخ. اسلام آباد کی، ہاں اسلام آباد کی تاریخ جب اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے اور اسلام آباد کے اوپر بقول پی ٹی آئی کے جلغار ہوگی. کیونکہ خان صاحب تو یہاں سے نہیں جائیں گے نا، خان صاحب تو جوائن کریں گے وہاں سے ڈائریکٹلی پنڈی میں. ایگزیکٹلی میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے اسلام آباد کو بند کرنا ہے تو آپ کے اسلام آباد کے چاروں طرف آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے. اسلام آباد کے تمام جو داخلی اور خارجی راستے بند کرنے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. اچھا، اور تیسری جو خاور ایک منٹ مطلب ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مونٹ ولی عہد نے بھی آنا ہے، لیکن ساتھ میں دیکھیں ہمارا کرکٹ ایک میچ پہ آ رہا ہے، انگلینڈ کی ٹیم بھی یہاں پر آئے گی اور پنڈی میں میچز ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو مینیج اٹ. وہ میچز کا کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے پاس اور بھی اسٹیڈیمز ہیں، وہ میچز شفٹ ہو جاتے ہیں. ماضی کے اندر بھی میچز شفٹ کر دیے گئے تھے. اچھا جی آپ کو یاد ہوگا تب کراچی کے اندر کوئی ایشو تھا تو وہ یہاں پہ راولپنڈی میں شفٹ کر دیے گئے. پنڈی والوں کو تو ویسے قصور تو کوئی نہیں رہا. لیکن خاور مجھے بتائیں آپ کی ویسے انڈرسٹینڈنگ کیا کہتی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ منگل سے شروع کریں گے اور 14 دن کے بعد آئی ول جوائن یو. دین ہم دیکھا کہ فواد چودھری نے کہا کہ جی ہم بدھ کو آئیں گے. دین شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا جمعرات. ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن پھر بھی جب آپ ایک اتنی بڑی تحریک کی جب آپ ڈیٹس چینج کر رہے ہیں، there must be something in your mind. اور ایک دن آگے پیچھے، ایک دن یا تو you're waiting for something, if they're waiting for something. کوئی ایسی چیز آپ کو لگتا ہے visits other than the visits؟ اچھا ایک نا میں جو ہے ابھی بریک کے دوران ایک وہ وڈورڈ ہے مشہور زمانہ جرنلسٹ، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا وہ واٹر گیٹ اسکینڈل بریک کیا تھا. ان کا اسکول آف جرنلزم ہے، وہ ہاؤ ٹو انٹرویو اس کا ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں. وہ میں آپ دونوں کو بھجواؤں گا، وہ سنیے گا ٹھیک ہے پلیز. یہ میں کوئی مطلب کہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا. نہیں. اچھا آپ نے سوال کیا، میں یہ سارے آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہی والا تھا، لیکن وہ درمیان میں آپ جو ظاہر ہے کہ ہم اپنے حساب سے جواب چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں جلدی نہیں میں وہ سارے آپ کے یہ سارے اس سوالوں کے جواب اس کے اندر آ جو تیسری وجہ میں بتا رہا تھا نا یہ ڈیٹ تبدیل ہونے کی، وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کافی زیادہ جو ہے روابط چل رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں. اچھا، صدر پاکستان بھی گئے لاہور میں، وہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب سے ملے، پھر باقی جو پاورز ایٹ پی ہیں ان کوارٹرز کے ساتھ بھی رابطہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب خان صاحب ایک اناؤنس کر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھیں یہ ایک مختلف مارچ ہوگا ماضی کے مارچز کی وجہ سے. عمران خان کیونکہ بہت کچھ اپنا جو ہے سیاسی طور پر اس لانگ مارچ کے اوپر داؤ پر لگا چکے ہوں گے. کسی بھی صورت میں ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ناکام نہ ہو، کیونکہ اگر یہ لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. لہٰذا وہ ساری کی ساری اسیسمنٹس کر رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار استعمال کر کے دو صحباب دائیں بائیں سے استعمال کر کے کوئی پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے، کوئی تاریخ کے الیکشن کی.
مارچ کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی راضینامہ ہو جائے تو یہ لڑائی نہ ہو، کیونکہ اس دفعہ پہلے بھی جو ہم نے ذکر کیا لڑائی اس دفعہ حکومتوں کے درمیان ہونا ہے. ایک وفاقی حکومت ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے صوبائی حکومتیں ہیں. صوبائی حکومتیں اپنے ریسورسز بندے سارا وہ لے کے آئیں گے اور وفاقی حکومت کے اوپر یلغار ہوگی، تو خدا نخواستہ بہت بڑا جو ہے ٹکراؤ ہونے کی جو وجہ بن سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لہٰذا خان صاحب بھی اپنے ساری پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح آگے جانا ہے. یہ تین بنیادی 3-4 وجہ جو میں بتائیں گی. اور خبر ایسا بھی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا غصہ شاید تھوڑا کم ہو جائے. دیکھیں اس میں لوگوں کے غصے کے زیادہ اور کم ہونے کی بات نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو خان صاحب کا آبجیکٹو ہے کیا ان کو حاصل وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، وہ ہے الیکشن کی ڈیٹ لینا. وہ چاہے مارچ کی ملے، اپریل کی ملے، فروری کی ملے، جو بھی ہے وہ اس کے بغیر کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. اچھا ایک اور جو پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی، خاص طور پر ابھی جو مدیحہ نے ذکر کیا کہ جی کے پی اور پنجاب حکومت آپ ڈیزالو کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سڑکوں پہ آ جائیں. اچھا اس کے اوپر میری ظاہر ان سے بات ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر، تو میں نے بھی ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا، وہ میں اپنے ذریعے مدیحہ کو وہ جواب دے دیتا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ صبح آپ جا کے پرائم منسٹر سے اناؤنس کروا دیں کہ جی فلان ڈیٹ کو ہم یہ اپنی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، تو ہم اس سے اچھا سارا کچھ مطلب سارا کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہونا ہے. اس کا مطلب مدیحہ کو یہ بتا دے کہ جا کے جو ہونا ہے ہماری مرضی کے مطابق ہونا ہے. مدیحہ سوال کرنا چھوڑ دے. وہ ہو کہہ رہا ہے کہتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے جب 25 مئی کو مظاہرہ کیا تھا تو جب ہماری حکومت نہیں تھی تو ہم مار کے ہمارا برگس نکال دیا تھا آپ لوگوں نے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم مظاہرہ بھی نہ آرام سے کریں. میں نے بھی تو یہی بات کی تھی خاور بھائی کہ 2 حکومتیں ہیں، ادھر سجے کھبے تو اس سے سپورٹ بھی حاصل ہوگی، اس پہ جا کے وزیر اعظم سے کہنا ہے تو فائدہ کیا ہے. تو وہ پھر یہی ہے نا کہ یہ لڑائی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بس دعا کریں کہ بغیر کسی یہ ٹکراؤ کے معاملات حل ہو جائیں. لیکن فی الوقت جو ہے اس وقت دونوں طرف جو ہیں اپنی اپنی پوزیشن ایکسٹریم پوزیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور بیچ میں آپ ملک غریب عوام ہماری معیشت سب کچھ پس رہا ہے. بس اللہ خیر کرے. اللہ جی خیر کرے. جی اللہ. وہ کسی نے کل بڑا اچھا کامنٹ کیا تھا کہ دعا کریں کہ ہماری سیاست کے اوپر اور سیاستدانوں کے اوپر بھی وہ معجزہ ہو جائے جو ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوا ہے کہ کچھ نہ کر آ کے بھی سارے مسائل حل ہو جائیں اور بالکل ہم کامیاب ہو. یہ ازل سے ابد تک پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہی خاور، اور اللہ کرے واقعی معجزہ ہو جائے. ہم بھی اس معجزے کے طلبگار ہیں. بہت شکریہ جی خاور گمن، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد. پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے.